شک ہو، یہ لائبریری آپ کے قریب ہے ہمارے فوجی بھائیوں کی، چیک کرو، کتابیں موجود ہیں، کتابیں دنیا سے ختم نہیں ہو گئیں، ہم اور آپ نہیں پڑھتے، یہ علیحدہ بحث ہے۔ فرمایا آپ اس کی گواہی دینے آئے ہیں؟ جی۔ اچھا، کبھی آپ نے گواہ سے پوچھا جا رہا ہے اس شخص کے بارے میں جو آپ کو گواہی کے لیے لے آیا ہے، کبھی سفر کیا ہے لمبا چوڑا؟ کبھی سفر کیا ہے ان کے ساتھ کیا؟ جن نہیں۔ اچھا، آپ کبھی پڑوسی رہے ہیں ان کے ساتھ کچھ عرصہ؟ جی نہیں۔ آپ کا کبھی لین دین ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں۔ اچھا، تو پھر آپ نے اس کو مسجد میں رکوع اور سجود کرتے ہوئے دیکھا ہوگا، جا بھاگ جا، تیری گواہی قبول نہیں ہے۔ کون کہہ رہا؟ تو اعتبار کس چیز کا کیا؟ تو جناب نمازیں آپ کی ذات کے لیے، رفاع عامہ کے لیے نمازیں نہیں ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد اس دنیا سے چلے گئے، اب ان کو ثواب کس چیز کا ملے گا؟ جو انہوں نے صدقہ جاریہ کیا، یعنی نیکی کا کام، اور خصوصاً رفاع عامہ کا کام۔ تو آپ نیکی کو سمجھیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر فرمایا، سب سے نیک آدمی وہ ہے جو بھوکے کو کھانا کھلائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سب سے اچھا آدمی اور بہتر آدمی وہ ہے جو کبھی کسی انسان کو جو ناجائز پکڑا گیا ہو اور اس کا جرمانہ ادا کر اس کو رہائی دلائے۔ ہم سب غور کریں نا، ہم ان چیزوں پر توجہ ہی نہیں دیتے۔ کیا یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان اقدس نہیں ہے کہ اگر کتا پیاس سے مر گیا، بھوک سے مر گیا دجلہ کے کنارے، تو کل قیامت کے دن فاروق اعظم سے پوچھا جائے گا؟ یہ نہیں ہے۔ تو حکومتیں صرف ٹیکس وصول کر کے اپنی عیاشی کے لیے حکومتیں نہیں ہوتی ہیں، حکومتیں قوم کی رعایا کی خدمت کرنے کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ ایک مرتبہ، اب تھوڑا سا بیٹے کی بات بھی سن لو، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، یہ بیٹے تھے اور یہ بہت سارے غلط اور دو نمبر نیم رافضی ملا بالکل جو نہیں پڑھتے، کہتے ہیں جی انہوں نے زنا کیا تھا، پھر ان پر کوڑے لگائے، پھر ان کی قبر پر کوڑے برسائے گئے۔ صحابی رسول کے بیٹے پر الزام لگاتے ہو، صحابہ کو بدنام کرنا چاہتے ہو؟ سارے کا سارا کہانی اور جھوٹ ہے۔ آپ تو اس طرف توجہ نہیں کرتے، اس لیے آپ کو علم نہیں ہوگا، لیکن سچ یہ ہے کہ لوگوں کے پورے مذہب کی بنیاد جو ہے یہ جھوٹ پر ہے۔ پوری ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، پوری دنیا میں جتنے شیعہ ہیں، پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، اگر آپ تحقیق کریں گے تو ان کے مذہب کی بنیاد جھوٹ پر مبنی ہے۔ آپ تحقیق کریں گے تو آپ کو کوئی قصہ نظر آئے گا، کوئی کہانی نظر آئے گی، کوئی جھوٹ نظر آئے گا۔ امام ابن تیمیہ نے اس لیے لکھا ہے ان کے بارے میں، اکذب الناس، دنیا میں لوگوں میں سب سے زیادہ جھوٹی یہی ہے، اور ایسا جھوٹ اور کہانیاں بناتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے جہاں اونٹ چر رہے تھے۔ اب یہاں دو باتیں، ایک یہ ہے کہ ایک باہر سے آدمی آیا اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرنا چاہ رہا تھا، اور اس کا اونٹ جو تھا وہ بھوکا تھا۔ اس نے سرکاری چراگاہ سرکاری اور چھوڑ دیا، اس نے اپنا پیٹ بھر لیا، کھا پی لیا، تو شکایت ہو گئی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے
کہ فلاں مہمان آیا ہے آپ سے ملنا چاہتا ہے اور اپنے اونٹ کو سرکاری چراہ گاہ میں چھوڑ دیا ہے، اور وہ بیچارہ جو ہے وہ تو خوش ہو گیا اونٹ. اور یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات چیت کی اور پوچھا کہ آپ نے اونٹ کو ایسے چھوڑا؟ ان کا ہاں. کیوں چھوڑا؟ انہوں نے کہا کہ جناب آپ بتائیں، میرا اونٹ بھوکا تھا اور کوئی چراہ گاہ نہیں تھی، تو سرکاری چراہ گاہ بھی اگر میرے اونٹ کے کام نہیں آئے گی تو پھر کیا کام آئے گا؟ فاروق اعظم نے کہا ٹھیک ہے آپ کے لیے. جی آپ نے توجہ نہیں کی. انسان فاروق اعظم کے دور میں جانوروں کے لیے بھی چراگاہ تھی. آپ پاکستان کے پریزیڈنٹ کو ملنے کے لیے جائیں کوئی پانی نہیں پوچھتا، اور آپ کہتے ہیں ہم نظام لائیں گے. دو لفظوں میں اسلام کا نظام ہے، اور وہ یہ ہے کہ طاقت کے مطابق کمانا. طاقت جتنی ہماری ہوگی، جس کی بھی ہوگی، وہ اتنا کام کرے گا، اور یعنی صلاحیت کے مطابق کام کرنا، اور ضرورت کے مطابق حکومت خرچہ دے گی. 10 بچے ہیں، آمد روز کی 1000 مزدوری ہے، تو باقیوں کا خرچہ کون دے گا؟ حکومت صرف لینے کے لیے تو نہیں ہے اسلام میں، دینے کے لیے ہے. خدمت کرو، دو. ان کی شادی، ان کے دکھ سکھ کے اخراجات حکومت کے ذمہ ہے. حکومت کوئی مذاق کرنے کے لیے تو نہیں ہے اسلام میں. حکومت پابند ہے ان کے تمام اخراجات دے، ان کے بچوں کے تعلیمی اخراجات، باقی معاملات سارے. اب ذرا غور کیجیے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ تشریف لے گئے جہاں اونٹ چر رہے تھے. تو دیکھ رہے اونٹوں کی ان کو بڑی پہچان تھی، کیونکہ اونٹ چرایا کرتے تھے. جب اس جگہ سے گزرتے، جس جگہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لانے سے پہلے اونٹ چراتے تھے، جانور چراتے تھے، فرماتے تھے عمر غرور نہ کرنا، یہ وہ جگہ ہے جہاں تو اونٹ چرایا کرتا تھا. یہ تو تیرے نبی کا تجھ پر اللہ کے فضل و کرم کے بعد ان کی رحمت اور ان کا فضل و کرم اور ان کا صدقہ ہے کہ آج تجھے دنیا پہچانتی. او بابا، اونٹ چرانے والے کہاں سے کہاں پہنچ گئے میرے نبی کی جوتیوں کے صدقے. اور محققین نے بڑی عجیب بات لکھی ہے یہاں کہ جوتیاں، گائے کے چمڑے کی جوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیب پا کیا کرتے تھے. علامہ شبلی نعمانی نے بھی لکھا ہے. تو آپ جب معراج پر تشریف لے گئے اللہ سے ملاقات کے لیے، اللہ کے حکم پر، تو جوتیوں سمیت گئے یا بغیر جوتیوں میں گئے؟ تو جوتیوں تو پہنی ہوئی تھی. تو محققین نے لکھا ہے اگر گائے کے چمڑے کی جوتی میرے آقا کے پاؤں کے تلووں کے ساتھ یاری لگا لے تو وہ وہاں جاتی ہے جہاں کوئی نہیں جا سکتا، اور جن کو میرے نبی نے سینے سے لگایا، رشتے دیے اور لیے، وہ بھی جنت میں انبیاء کے بعد اس جگہ جائیں گے جہاں عام امتی نہیں جا سکے گا. یہ تو جنتی لوگ ہیں. آپ نے اونٹوں کو دیکھا، پوچھا ہاں یہ موٹا اونٹ نظر آ رہا ہے، یہ کس کا ہے؟ انہوں نے کہا یہ آپ کے بیٹے کا ہے، بلاؤ ان کو. وہ آ گئے. ان کی یہ جرت نہیں کہتے تھے ہم امیر المومنین کے بیٹے ہیں جو مرضی کرتے پھرے. ہاں اس طرح نہیں ہے اسلام میں. جی بیٹا یہ اونٹ آپ کا ہے؟ ہاں. یہ موٹا کیوں ہوا ہے؟ باقی اونٹ تو پتلے پتلے ذرا. کہنے کہ وہ میں نے لیا تو تھا تو پتلا ہی، اب یہ کھایا پیا اس نے موٹا ہو گیا. تو آپ نے فرمایا اس لیے لوگوں نے اچھا چارہ ڈالا ہوگا، یہ امیر المومنین کے بیٹے کا ہوگا. آپ ایسا کرو
اس اونٹ کو بیچ دو اور جتنے پیسے آپ نے اونٹ لیتے وقت خرچ کیے تھے وہ اپنے پاس رکھو، باقی بیت المال میں جمع کرو۔ یہ ہوتا ہے نظام۔ اب آپ کو کوئی مولوی نہیں بتائے گا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے نظام ہوتا کیا ہے۔ ایک اور واقعہ لکھے، یہ 8ویں کی عربی کی کتاب میں بھی تھا پہلے، کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ گورنروں کی اصلاح کے لیے باقاعدہ ان کی کھلی کچہری لگا کر شکایات بھی سنتے تھے۔ ایک شکایت یہ آئی کہ دیکھو جی یہ فلاں جو گورنر ہے نا، ہائے ہائے کیا کہنے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شکایت آئی ایک بڑے آدمی کی کہ دیکھو جی، بڑے آدمی نے کہا کہ یہ جو غریب ہے نا، اس نے پاؤں میری چادر پر رکھ دیا ہے۔ انہوں نے کہا جی کیا بات ہے، دونوں سے سنتے تھے نا۔ انہوں نے کہا جی اس کی چادر نیچے تھی، زمین پر چادر لگتی جاتی تھی جیسے آج کل بھی بڑے لوگ کرتے ہیں، صفائی ہوتی جا رہی تھی، اتفاق سے میرا پاؤں آ گیا، میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا کرتے ہو، کچھ جگہ پر تم چلو، کچھ جگہ پر تمہاری چادر چلے، غریب کہاں چلے؟ ساڑی سڑک پر تمہاری پجاروں چلے، غریب کا سائیکل کہاں چلے؟